السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأحسن إلى من أساء إليك، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، گاؤں سماج کے مہمانان کرام اور دور دراز سے تشریف لائی ہوئی باہمت خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنی بات سننے کے لیے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں سننے کے توفیق عطا فرمائی۔ جلسے کا اعلان ہوا، دنیا والوں نے اس اعلان کو سنا، مگر ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چنا۔ آپ ایک آواز پر آپ سب نے لبیک کہا اور آپ یہاں پر تشریف لائے۔ جو میرے بھائی دور راستے پر کھڑے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جلسے میں آ جائے۔ انہی مجلسوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، الفاظ یہ ہیں: این المتحابون فیا، این المتجالسون فیا، کہ روز قیامت لوگ جمع ہوں گے، اس وقت باری تعالی خداوند قدوس اعلان فرمائے گا: این المتحابون فیا، کہاں ہے وہ لوگ جو میری محبت کے لیے آپس میں مل کر بیٹھتے تھے؟ این المتجالسون فیا، کہاں ہیں ایسے لوگ جو میری بات کو سننے کے لیے، میرے دین کی باتیں سننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے تھے؟ آج میں ان کو ایسا سایہ دوں گا کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، آپ مرد حضرات بھی بڑے ہی خوش نصیب ہیں، آپ خواتین بھی بڑی ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ اس سردی کے موسم میں صرف اور صرف اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ پاک کی دین کے خاطر بیٹھے ہیں، اپنے ایمان کی اصلاح کی خاطر بیٹھے ہیں، اس دین کی خاطر بیٹھے ہیں جس کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا۔ آج کے حالات مسلمانوں کے ساتھ کتنے عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں، ہم لوگ بخوبی واقف ہیں۔ جلسے میں بہت سارے علماء کرام نے اپنی اپنی باتیں پیش کی، آپ کے سامنے مختصر سی بات عرض کر دوں۔ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ زمانہ ہے اور ہم زمانے کو الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کی طاقت تھی کہ مسلمانوں نے اسی ملک بھارت میں 750
سال تک حکومت کی، مگر آج ہم لوگ زوال کے شکار ہو گئے ہیں. آج ہم ہر اعتبار سے نچلی سطح پر چلے گئے ہیں، مگر ہماری ہمت، ہمارا حوصلہ نہیں ٹوٹا ہے، اس لیے کہ ہمارا سپہ سالار محمد ہے. ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نے وہ دین لایا جس کو دنیا والوں نے قبول کیا. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، ہم اس پروردگار پر ایمان رکھنے والے ہیں جو ایک ہے، جو اکیلا ہے، جو اپنے بندوں کو اور اپنے ماننے والوں کو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ یقیناً ہم مصیبت سے گزر رہے ہیں، ہماری موت لنچنگ ہو رہی ہے، یقیناً ہم پستہ حال ہیں، مگر اللہ کے نبی نے دعا دی تھی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے میرے ان بھائیوں پر، اللہ رحم کرے میری ان بہنوں پر جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر وہ میرے اوپر ایمان لے کر آئے. یقیناً ہم سب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. کتنے ہی خوش نصیب ہیں ہم سب کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے اس زمانے میں دعا کی. بھلا جس کے ساتھ نبی کی دعا ہو وہ امت، وہ قوم کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ اسلام ہی ہے کہ جتنا ہی اس کو زیادہ دبایا جائے گا اتنا ہی اسلام ابھرتا ہے، اتنا ہی اسلام ابھرتا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ اپنے گاؤں سے، اپنے سماج سے باہر نکلتے ہیں، دلی اور پنجاب جاتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ ڈر اور خوف کے ماحول میں جیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، کیسا ڈر؟ مسلمان اور ڈر ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے. اسلام اور دہشت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. جو ڈرتا ہے خدا پاک کی قسم وہ سچا مسلمان نہیں ہے. سچا مسلمان تو یہ کہتا ہے ایک دن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مجھے کل بھی مرنا ہے، آج بھی مرنا ہے، تو میں بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کیوں نہ مر جاؤں. اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ جہاں کہیں بھی تم رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی، موت تمہیں دبوچ لے گی. اس لیے آپ اور ہم سب یہ وعدہ کریں کہ موت سامنے دیکھ کر بھی نہیں گھبرائیں گے، بلکہ اس پاک پروردگار کا نام لیں گے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ اسلام اور دہشت گردی، اسلام اور خوف ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے. کہ ایک آدمی مسلمان بھی ہو اور ایک آدمی سچا اسلام کا ماننے والا ہو، وہ موت سے ڈر جائے، موت سے کبھی نہیں گھبرا سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں، یہ جو حالات بن گئے ہیں، ملک کے یہ حالات بن گئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اعلان کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو اللہ کو ایک مانتے ہو، اے مسلمانوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو. آپس میں فرقہ بندی اختیار نہ کرو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ. قرآن کا یہ اعلان ہے، وہی قرآن ہم سب سے مخاطب ہے اور وہی قرآن اعلان کرتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان دشمنوں کے خلاف، اسلام دشمنوں کے خلاف، مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف تیار رکھو. جتنی بھی طاقت تم تیار کر سکتے ہو تیار رکھو. مگر آج کے حالات کیا ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں سانپ آ جائے یا کوئی کتا گھس جائے تو ہم لوگ لاٹھی ڈھونڈتے ہیں. اس نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے جس کے سپہ سالار نے، جس کے قائد نے پوری دنیا کو بتایا کہ جنگ کیسے
ہے، اس سے بڑا جنگجو کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا ماہر دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس کے ماننے والوں کا یہ ہے کہ گھر میں کتا یا سانپ گھس جائے تو ہم لاٹھی ڈھونڈیں گے، بلکہ اے مسلمانوں آپ عقل مند ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ اشارے کو سمجھتے ہیں، آپ ہر وہ چیز کی تیاری کرتے رکھیے کہ اگر حالات ایسے بن گئے، حالات ایسے بن گئے کہ اپنی جانوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنا پڑ گیا تو اپنی جان نچھاور کر دیں گے، اپنی اولاد قربان کرنے کا وقت آ گیا تو اولاد قربان کر دیں گے، دنیا کی ہر ایک چیز کو قربان کر دیں گے، مگر جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کی طاقت، یہ اسلام ہمارا، یہ کلمہ ہمارا، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو چھین لے، جو ہمیں مجبور کر دے، جو ہمارے ایمان کی طاقت کو چھین لے۔ ایک سچا مسلمان ہونے کا ثبوت دے۔ میری ماں، میری بہنوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو مل کر ایک ایسا سماج تیار کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایسا خاندان تیار کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایسی قوم تیار کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایسی قوم جو بہادر ہو، ایک ایسی قوم جو دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ ہو، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو۔ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے مدرسے کا قیام کیا ہے۔ جب بچیاں ہماری جاہل ہوں گی، جب ہماری مائیں جاہل ہوں گی، جب ہماری بہنیں جاہل ہوں گی تو ان کی گود سے وقت کا عبد القادر پیدا نہیں ہو سکتا، وقت کا جنید بغدادی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے آنکھوں کے سامنے فلمیں اور ڈرامے ہوں گے تو وقت کا ولی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان نوجوان حضرات کو، آپ کے گاؤں اور سماج والوں کو، اور ان نوجوان حضرات کو، ان بوڑھوں کو، ان میری ماں اور بہنوں کو جنہوں نے اس مدرسے میں تعاون کیا اور اس سماج کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ تمام کو جزائے خیر دے۔ ایک ایسا ماحول ہم تیار کریں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے خاندان والوں کو بچاؤ، اپنے سماج کو بچاؤ، اپنے معاشرے کو بچاؤ، اپنے دوست یار کو بچاؤ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اے مولا کس چیز سے بچائیں، کس چیز سے بچائیں؟ تو قرآن کہتا ہے نارا، جہنم کی آگ سے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ اور ہم دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ ہم فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے ہیں۔ اگر ہم فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والی کو اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں؟ ہمارے گھر کا معاشرہ اور سماج کیسا بنا ہوا ہے؟ ہمارے گھروں میں گالی گلوچ ہے، ہمارے گھروں میں کیسا ماحول بنا ہوا ہے؟ دل مردہ ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو سب سے پہلے بچاؤ، یعنی اپنے آپ کو سدھار لو۔ اس لیے میری ماں، میری بہنوں، آپ حضرات غور سے سنیں اور قرآن پاک کی اس آیت کو یاد رکھیں کہ آپ گھر کا ماحول ایسا بنائیں۔ اسی ماحول کو بنانے کے لیے انہوں نے بنات کا مدرسہ کھولا ہے، تو آپ اپنی بچیوں کو یہاں پڑھائیں۔ یہاں وہی ماحول بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور ایک ایسے سماج میں چراغ جلانے کی کوشش کی جا
رہی ہے جہاں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آپ کی یہ بچیاں نہیں ہیں، یہ ہیرے اور موتی ہیں جو اپنے وقت میں آ کر چمکیں گے، جو سورج اور چاند کی طرح چمکیں گے، اور ان سے چلنے والی آگے کی نسلوں میں تعلیم ہوگی۔ کہا جاتا ہے پڑھی لکھی عورت، پڑھا لکھا خاندان، کہ اگر ایک عورت نے تعلیم حاصل کر لی تو پورا خاندان، پورا سماج، پورا معاشرہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے چاچاؤں اور میری ماں اور بہنوں، آپ سب اس مدرسے کو اچھی نگاہ سے دیکھیں اور مدرسے کے چلانے والوں کا تعاون کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کا یہ تعاون ہی ہے کہ آپ سب اس سردی میں، کڑاکے کی سردی میں آپ سب جمع ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی ایمانی غیرت ہے، یہ آپ کے اندر اسلام ہونے کی علامت ہے، یہ آپ کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ رات کے اتنے بجے آپ قریب 11 ساڑھے 11 بجے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سردی میں آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ آپ یاد کیجئے اس پل کو کہ قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا اور اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس سائے میں ہم سب کو جگہ نصیب ہوگی۔ ہم سب ہی کتنے ہی خوش نصیب ہیں، کتنے ہی خوش نصیب ہیں۔ آخری پیغام اور اپنی بات ختم کروں، اس کے بعد آپ کے چترویدی صاحب دامت برکاتہم بھی موجود ہیں۔ آخری پیغام آپ سب کو، آخری پیغام، اس حقیر کا آخری پیغام یاد رکھیے گا دوستو۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کا زمانہ چل رہا ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے ہمارے دلوں سے ایمان کو نکالنے کا زمانہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزہ مبارک میں تڑپتے ہوں گے جب اس امت کی حالت دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزہ مبارک میں بیقرار ہوں گے کہ وہ امت جس کے لیے میں راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتا تھا، جس امت کے لیے میں جاگا کرتا تھا، جس امت کو میں نے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا، آج میری وہ امت بے سہارا جی رہی ہے۔ آج میری وہ امت سب سے زیادہ دلدل میں ہے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں ہندوتوا کے نام پر آپس میں لڑانے کی کوششیں تیز ہیں۔ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس بندے حقیر کی بات یاد رکھیے، بہت ہی جلد وہ وقت آنے والا ہے، ہم سب پر مصیبت ٹوٹنے والی ہے، مگر آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اپنا بڑا ہوا قدم، اپنا آگے آیا ہوا قدم ایک انگلی بھی پیچھے نہ ہٹانا۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر ہم اپنے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے۔ یہ جو کوششیں تیز ہو رہی ہے مسلمانوں کو ڈرانے کی، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی، یہ تمام تر کوششیں جو تیز ہو رہی ہیں، قرآن اعلان کرتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ تمام کی تمام عزتیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ میں سے ہر ایک باعزت شہری ہے، ہر ایک مرد باعزت ہے، ہر ایک عورت باعزت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کا مقابلہ جم کر کریں گے انشاءاللہ۔ وقت کی ضرورت اگر پڑی تو اپنی جان کی قربانی دیں گے انشاءاللہ، اپنی مال کی قربانی دیں گے، زور سے بولے انشاءاللہ۔ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک دین اسلام جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی انشاءاللہ دین اسلام پر قائم رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے انشاءاللہ۔ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم میں سے ہر ایک نے کہا
کہا تھا بلا ہاں میرے مولا ہاں میرے آقا اے پروردگار تو ہی میرا پالنہار ہے، تو اپنی زندگی میں اللہ سے وعدہ کیا ہوا، اللہ سے وعدہ کیا ہوا اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایمان پر قائم رہیے اور اپنے فخر سے کہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، اور اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو مسلمان بنائے رکھیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو مسلمان بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماں آپ ان بچوں کو اور بچیوں کو اسلام کی تعلیم دیں، مدرسوں میں اور بنات میں ان کا داخلہ کرائیں، اس سے ہمارے بچے اور بچیوں کا ایمان محفوظ رہے گا اور یہی بچے اور بچیاں ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کے منتظمین کو جزائے خیر دے، اس مدرسے کے ذمہ داران کو جزائے خیر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سے آخری گزارش ہے کہ آپ اس مدرسے کے لیے دل کھول کر تعاون کریں۔ میرے بھائیوں یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے کہ جب بھی وقت پڑا اور جب بھی ضرورت پڑی ہے آپ کے ہی جیب سے یہ سارا انتظام چلتا ہے۔ ہندوستان میں جتنے بھی مدرسے قائم ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سب آپ کے تعاون سے ہی چل رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے ہمارے گاؤں والوں پر کاکن والوں پر اور جو دور دراز سے مہمان آئے ہوئے ہیں میری ماں اور بہنوں پر آپ تمام پر ہمیں یقین ہے کہ آپ کے جیب میں جو کچھ بھی ہے آپ مدرسے کے لیے ضرور دیں گے اور اس کا بھرپور تعاون کریں گے، اور اگر ساتھ میں نہیں لائے ہیں تو آپ جلسے کے منتظمین کے پاس نام لکھائیں گے۔ دل کھول کر تعاون کیجیے۔ بھائیوں ہماری بچیوں کے ساتھ غیروں نے کیا سلوک کر رکھا ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی پھر کبھی رہی تو آئندہ اس موضوع پر بیان ہوگا، مگر یہ کہ جو بچیاں یہاں پر محفوظ ہیں اور جو پڑھ رہی ہیں واقعتاً وہ خوش نصیب ہیں۔ میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جلسے کے منتظمین کو، مدرسے کے منتظمین کو اور تمام احباب کو، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جائز تمنا کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تمام محلے بستی والوں کو امن و عافیت سکون نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔